جو ہے اس میں ضرور کوئی چیز موجود ہے۔ حضرات گرامی وقار، جب اس جنازے کی گرہ کو کھولی گئی تو اس میں ایک کالا دردناک سانپ موجود تھا۔ لوگوں نے جب اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو قوت گویائی بخشی اور سانپ نے کھول کر کہا، اے لوگوں تم مجھے نہیں مار سکتے ہو اور مجھے مارنے کی کوشش بھی مت کرنا، اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ امام صاحب بڑی ہمت و جسارت کے ساتھ اس سانپ سے پوچھتے ہیں، ایسا تھا آج اللہ تعالیٰ اس کا گناہ سارے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، اس نے زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے جو آج یہ عذاب دکھایا جا رہا ہے، تاکہ اس سے ہم پر سے عبرت حاصل کریں، کل اس گناہ سے بچ سکے۔ سانپ نے کھول کر کہا اس کے 3 گناہ تھے۔ پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ آذان سن کر مسجد نہیں جاتا تھا، دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ کبھی علماء کی باتیں نہیں سنتا تھا، اور تیسرا جرم یہ تھا کہ یہ کبھی اپنے مال کی زکات کبھی اپنے مال کی زکات نہیں ادا کرتا تھا۔ حضرات گرامی وقار، یہ سانپ نے کہا تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نماز، تو نماز کے ساتھ عظمت والدین بھی بتایا کرو، نماز کے ساتھ مصطفیٰ کا عشق بھی بتایا کرو، نماز کے ساتھ بھائی بھائی کی محبتوں کا ذکر بھی کیا کرو، نماز کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر لو گے تو تمہاری قبر تنگ کر دی جائے گی، اللہ کا عذاب کیا ہوگا۔ نماز کے ساتھ یہ بھی بتاؤ، صرف نماز نہیں، مصطفیٰ کے سارے احکام بتاؤ جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے اور مصطفیٰ نے اپنی امتوں کو عطا فرمایا ہے، تو شریعت کے سارے احکام بتاؤ۔ حضرات گرامی وقار، یہ بھی بتاؤ کہ اگر آپ نے 1 روپیہ ناجائز کمایا یا کسی کے ناجائز آپ نے ہڑپ کر لیا تو اس کا عذاب کیا ہوگا میدان محشر میں، حرام کمائی کی سزا کیا ہوگی، اور نماز کے ساتھ عظمت والدین بتاؤ۔ بس یہ آخری بات یہ ہے کہ 2-3 منٹ میں عظمت والدین کو میں سمیٹ کر گفتگو ختم کر دوں تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ آپ نے عظمت والدین کا ذکر کیا اور عظمت والدین کے حوالے سے کچھ نہ کہا۔ تو سنو، میں نے نماز کا بھی ذکر کیا، مصطفیٰ کے عشق کا بھی ذکر کیا، اور دیکھو عظمت والدین کیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اپنی ماں کی عزت کیا کرو اور ان سے پوچھو کہ اگر ہم صرف نماز پڑھیں، عبادت کریں، اگر ہمارے والدین ناراض ہو تو کیا اللہ اس نماز سے خوش ہو جائے گا؟ تو وہی فتویٰ دیں گے، نہیں، والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والدین خوش نہیں ہے تو آپ انڈیا کی مسجد میں کیا بات کرتے ہیں؟ آپ خانہ کعبہ پہنچ کر خلاف کعبہ پکڑ کر رب سے معافی مانگیں گے تو اس وقت اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کے والدین آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور دیکھو، مصطفیٰ نے والدین کی عظمت کا ذکر بھی کیا ہے، مصطفیٰ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز بتا دیا ہے۔ 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو تعلیم نہ دیا ہو۔ عظمت والدین کے حوالے سے بھی بتایا ہے، اور صرف بتایا ہی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل طور پر کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی محفل ہے اور وہ عرض فرما رہے تھے، اچانک اس محفل سے حضرت حلیمہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ پر جب نظر پڑتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے یہ نہ دیکھا کہ اچانک آپ کھڑے ہو گئے، آج اچانک کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو، ابھی میری ماں کا اس محفل سے گزر ہوا تھا، میں اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور سنو میرے پیارے صحابہ، سنو، میں اس سے راضی ہوں اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، اور سنو میرے صحابہ، اس جملے کو عمل
اپنی ماں کی عزت کیا کرو، اپنی ماں کا احترام کیا کرو، اس لیے ماں عظیم نعمت ہے۔ ایک مرتبہ ماں باپ کے گزر جانے سے پھر ایسی ماں باپ نہیں ملیں گی، نہ دوبارہ یہ ماں باپ کو نصیب ہوں گے۔ حضرات گرامی وقار، آپ دیکھیں پوری روئے زمین پر اگر سچی محبت کوئی کرنے والا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں باپ کی ذات ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچے کا حوصلہ بلند کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنے اونچے دیکھنا چاہتا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب بیٹا پردیس سے آتا ہے تو بہن کی نظر اس کے تھیلے پر ہوتی ہے، بھائیوں کی نظر پیسے اور کھیل پر ہوتی ہے کہ میرا بھائی کیا لایا ہے، اس کے ساز و سامان پر ہوتی ہے۔ لیکن وارے ماں، تیری محبت کو سجا، جب تو اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو پیسے نہیں دیکھتی ہے، تھیلا اور کھیل نہیں دیکھتی ہے، سامان نہیں دیکھتی ہے، بلکہ پیار اور محبت سے اپنے بیٹے کے چہرے کو تکتی ہے، اور یہی ماں کی ممتا کہتی ہے، اے بیٹا تو کتنا دبلا گیا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں اس ذمہ داری کے ساتھ اس منبر رسول سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر گھر سے نکلیں گے اپنے ماں باپ سے سلام کریں گے، پوری دنیا میں کہیں رہے، اگر ماں باپ سے محبت سے سلام کیا ہے، ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، اگر انہیں جواب دے دیا ہے تو پوری دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، صحیح سلامت جائیں گے اور صحیح سلامت گھر سے واپس۔ بے شک پوری دنیا مل کے آپ کو رسوا کرنا چاہے تو آپ کو رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ ماں کی دعا وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا ہوگا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جن پر اللہ نے توریت کو نازل کیا۔ آسمانی کتاب، بڑی کتابیں 4 ہیں، ان 4 کتابوں میں اللہ نے موسیٰ پیغمبر پر توریت نازل فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے کوہ طور پر، کوہ طور ایک خاص مقام جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے، جب گھر سے جب اپنے رب سے بات کرنے کا دل چاہتا تو وہ گھر سے تشریف لے جاتے، کوہ طور پر ہمیشہ گھر سے جاتے اور اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا زندگی میں جب موسیٰ کلیم اللہ گھر سے نکلتے ہیں کوہ طور پر جانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سنبھل کے آ، اے موسیٰ سنبھل کے آ، اے موسیٰ سنبھل کے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم، آج تک تو نے کبھی نہیں کہا کہ سنبھل کے آ، آج کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آج تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ جب تو گھر سے نکلتا تھا اور اپنی ماں سے سلام کرتا تھا حضرات گرامی وقار، تو تیری ماں جواب دے کہ رخصت ہو رہا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں بستی کا قصاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی پہنچتے ہیں، قصاب کا پتہ کرتے ہیں تو وہ شخص گوشت بیچ رہا تھا، بد کلامی بھی کر رہا تھا، بدزبانی بھی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، پھر عرض کیا مولا میں تیری مصلحت کو سمجھ نہ سکا، یہ انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب وہ نوجوان اپنی دکان کو صاف کیا، دکان کو بند کیا، تو موسیٰ پیغمبر سے کہنے لگا آؤ تم اللہ کے نبی ہو، چلو میرے گھر چلو اور کھانا کھاتے ہیں۔ وہ نوجوان جا کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تیار کرتا ہے، سالن تیار کرتا ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے آپ پہلے کھانا کھانا چاہتے ہیں کہ بعد میں؟ کہا پہلے اور بعد میں حکمت کیا ہے؟ کہا اگر آپ پہلے کھائیں گے تو آپ
تنہا کھائیں گے، اگر بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ میری ایک بوڑھی ماں ہے جو اتنی ضعیف ہے، جو خود سے بیٹھ نہیں سکتی ہے، خود سے کھانا کھا نہیں سکتی ہے۔ ماں تمہارے لیے شباب کو چلے کہ پاؤں پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے، نیتی کے تلے سلامے کھلے۔ یا رسول اللہ رضا کی زبان تمہارے تمہارے لیے بے شک